جمعے کا بیان کرنے کے لیے پیسے لینا، خطبہ حضرات جمعے کے دن بیان کے لیے جو ہدیہ لیتے ہیں ان کے لیے یہ لینا صحیح ہے یا غلط؟ سلطان خان انڈیا سے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہے آپ کی خدمت کے لیے تو اس کے لیے متعین رقم لینا جائز ہے۔ تو اگر کوئی خطیب کہتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ بیان کروں گا اور اس کے اتنے پیسے ہیں میرے، میں تب آپ کو ٹائم دوں گا، تو شرعاً یہ جائز ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے ایک طرح کی، جیسے مدرسوں میں ٹیچر پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، بچوں کو قاری پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، تو ایسے ہی خطیب بھی آج کل موٹیویشنل اسپیکرز آپ دیکھ لیں نا، وہ بھی تو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ٹائپ کے خطیب ہی ہیں وہ بھی، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ان پہ اسلام کا لیبل نہیں لگا ہوتا، یا ان میں بہت سے لبرل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے ہیں یا لوگوں کو گائیڈ کرنے ہیں، تو جو بھی گائیڈ کرے گا تو گائیڈنس کے اپنا ٹائم کے پیسے وہ لے سکتا ہے۔ البتہ اس میں جو علماء ہیں، جو خطیب لوگ ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ یہ کام مفت میں کریں۔ مفت میں کریں گے تو لوگوں پہ اثر بھی زیادہ ہوگا، اپنی بھی اصلاح کا عنصر زیادہ ہے، لیکن بہرحال شرعاً ایک چیز جائز ہے، اگر وہ لیتے بھی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی ظاہر ہے ہر آدمی کا تقویٰ توکل اس کا معیار دوسروں سے الگ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں اکثر الحمدللہ خطیب پیسے نہیں لیتے، اور اچھی بات ہے، ہونا یہی چاہیے کہ وہ فری میں ہی لوگوں کو تبلیغ کریں، پورے طور پر تبلیغ جبھی مؤثر ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں سے ہدیہ لیتے ہیں، تو اگر بتا کے ہدیہ لیتے ہیں یہ عمل ناجائز ہے۔ بتا کے ہدیہ لینا کہ تمام لوگ جو پیسے دینا چاہیں تشریف لے آئیں، یہ علماء کے وقار، ان کی عزت کے بالکل خلاف ہے، اور اس میں بہت دفعہ طیب خاطر دل کی خوشی نہیں ہوتی، اگلا دباؤ میں آ کے ہدیہ دے رہا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ویسے کسی کو کوئی بھی شخص ہدیہ دے دے تو وہ تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے ہدیہ، کوئی عالم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دیا جا سکتا ہے، دوستوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو آج کل اناؤنسمنٹ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھی ہے اور پہلے سے بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی خطیب ہو جس کے دل میں لالچ آ جائے کہ میں اس جگہ بیان کروں گا اور دیکھنا دبا کے ہدیے ملیں گے، اور لالچ آ جائے، تو پھر اس خطیب کو خود اپنی اصلاح کے لیے چاہیے کہ وہ ہدیے پر پابندی لگا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مال جو لالچ کے بعد آئے نا اس سے منع کیا ہے۔ مال وہ اچھا ہوتا ہے جو بغیر لالچ کے آئے، اشراف نفس کے بغیر آئے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک شاگرد کو پڑھاتے تھے، تو ان بزرگ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں فاقوں سے ہوں۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ تم مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں فاقوں سے ہوں، تو شاگرد اٹھ کے چلا گیا۔ تو ان بزرگ کے دل میں لالچ آئی کہ میں نے اس کو کہہ دیا اب یہ جائے گا کھانا لے کر آئے گا، اور دل میں لالچ آ گئی۔ تو جب وہ کھانا لے کر آیا نا، تو ان بزرگ واقعی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بیٹا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے دل میں ویسے ہی لالچ پیدا ہوئی ہے اس چیز کی، تو میں نہیں کھا سکتا۔ وہ شاگرد بھی بڑا ذہین تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں کھائیں، میں لے جاتا ہوں۔ لے کے گیا اور دوسرے دروازے سے واپس لے آیا، کہنے لگا اب تو لالچ نہیں تھی نا، اب تو آپ نا امید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں اب مجھے لالچ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا چلیں بسم اللہ کریں اب آپ کھائیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ لالچ کے ساتھ جو چیز آتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس سے اپنے دل خراب ہو جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے جو چیز آتی ہے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔